بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا۔ انسان بڑی عجیب بات کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے اور یہ کہتا ہے، زبان پہ لاتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا گوشت پوست گل سڑ جائے گا، ہڈیاں خاک ہو جائیں گی، کچھ نہیں بچے گا، تو کیا پھر میں زندہ کیا جاؤں گا؟ یعنی اسے یہ بہت مشکل نظر آتا ہے کہ جب انسان مر جائے گا، گل سڑ جائے گا، ہڈیاں بھی خاک ہو جائیں گی، تو پھر وہ دوبارہ زندہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے زندہ ہوگا؟ کیا پھر مجھے زندہ کھڑا کر دیا جائے گا؟ فرمایا وَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ، کیا یہ بات بھول گیا ہے؟ اسے یہ یاد نہیں ہے کہ ہم نے اسے اس حال میں پیدا فرمایا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کریم نے مخلوق کو عدم سے وجود بخشا، مادہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مادہ بھی اس کی تخلیق ہے، پھر اس نے مادے سے انسانی وجود، اس کی اپنی تخلیق ہے، کتنے مرحلوں سے گزار کر کہاں کہاں سے اس کے ذرات جمع کر کے ایک وجود ترتیب دیا۔ تو جب کچھ نہیں تھا تو اس نے بنا دیا سب کچھ، تو اب تو اگر مر بھی جائے گا، جل بھی جائے گا، مٹی کھا جائے گی، تو مادے کی کوئی نہ کوئی صورت تو باقی ہوگی۔ یعنی مر کر جتنا بھی فنا ہوگا، خواہ اسے جلا دیا جائے یا اسے مٹی کھا جائے یا سمندروں میں ڈوب جائے یا جانور کھا جائیں، مچھلیاں کھا جائیں، درندے کھا جائیں، کوئی نہ کوئی شکل مادے کی موجود ہوگی۔ تو جس نے خود مادے کو بھی پیدا فرمایا اور پھر مادے سے انسانی وجود کو تخلیق فرمایا، عدم سے وجود بخشا، وہ قادر ہے، تو جب مادہ ہوگا تو اس سے نہیں بنا سکے گا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ فرمایا آپ کے پروردگار کی قسم، یہاں اپنی ربوبیت کی قسم اللہ نے کھائی ہے، کیونکہ ربوبیت کا تقاضا ہے کہ ہر فعل کا، ہر عمل کا نتیجہ عطا فرمائے۔
صفت ربوبیت ہی ہے جو تخلیق کرتی ہے، پھر مخلوق کو پالتی ہے، اس کے اعمال کا ایک حصہ ایک درجہ دنیا میں دیتی ہے اور حتمی نتیجہ آخرت کو دے گی۔ یہ ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ ہر عمل پہ اس کا نتیجہ عطا کرے۔ لہذا یہاں ربوبیت کی قسم کھائی کہ میری ربوبیت اس بات پہ گواہ ہے۔ قسم سے مراد ہوتی ہے کہ جس کی قسم دی جائے کہ وہ اس بات پہ گواہ ہے۔ اسی لیے شرعی قاعدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائی جائے۔ یہ جو رواج ہے ماں کی قسم تمہارے سر کی قسم، یہ شرعاً سارے غلط ہیں۔ قسم صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے۔ یہاں اللہ کریم نے اپنی صفت ربوبیت کو اس پہ شاہد قرار دیا ہے کہ میری ربوبیت گواہ ہے کہ جو کچھ کوئی کرتا ہے اس کا نتیجہ اللہ کی ربوبیت اسے عطا کرتی ہے۔ سو تقاضائے ربوبیت ہے، اور ربوبیت اس بات پہ گواہ ہے کہ ہم ان سب کو ضرور جمع کریں گے، اور ان کے ساتھ ان کے شیطانوں کو بھی۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ہر پیدا ہونے والے انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ کافر کی بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ اللہ وہی شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں، کفر کی وجہ سے وہ اس پہ غالب آ جاتے ہیں اور ساری زندگی اسے اپنے راستے پہ چلاتا رہتا ہے۔ نور ایمان نصیب ہو جائے تو مومن کے ساتھ بھی وہ شیطان ہمیشہ رہتا ہے، لیکن مومن کا اور اس کا مقابلہ چلتا رہتا ہے۔ نور ایمان سے اللہ مومن کی مدد فرماتے ہیں اور وہ اس کا کہا نہیں مانتا، لیکن رہتا وہ ساتھ ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا میرے ساتھ بھی تھا، لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ کیسی عجب شان کریمی ہے کہ جو شیطان ساتھ تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ ہم سب کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، ساتھ ہیں، بلکہ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں، ہمیں محبت ہے۔ پھر ہم کیوں مسلمان نہیں بنتے؟ معیت رسالت کا تو تقاضا یہ ہے کہ شیطان ساتھ ہے تو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دعویٰ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، تو پھر ہمیں بھی صحیح مسلمان ہونا چاہیے۔ برکات نبوت اگر ہمیں نصیب ہیں تو پھر ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے، ہمارے ہر عمل سے نور اسلام ہویدا ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں تو کرم کی کوئی حد نہیں کہ سب سے بری جو مخلوق ہے شیاطین ہے، شیطان بھی جو ساتھ ہے وہ مسلمان ہو۔ یہاں ایک یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ یورپ میں اب ایک طریقہ ہے اور بڑی دیر سے چل رہا ہے، ایک بندہ وہ میڈیم بن جاتا ہے، پھر وہ کسی روح کو حاضر کرتا ہے اور وہ روح اس شخص کی زبان میں کبھی بات کرتی ہے یا اس کی چیزیں بتاتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ روح قبض ہونے کے بعد یا اہل جنت میں ہوتی ہے یا اہل دوزخ میں سے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر یا جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ تو جو روح قبض ہوتی ہے یا جنت کے باغ میں ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھے میں۔ اب جو جنت میں روح ہے
اگر اسے عامل اور عملیات اپنے عملیات سے جنت سے کھینچ کر یہاں بلا لیں تو پھر جنت کا کیا فائدہ ہوا؟ جنت سے تو کوئی اسے پکڑ کر نکال نہیں سکتا۔ اور جو عذاب میں گرفتار ہیں، کوئی عمل عملیات پڑھتا رہے تو ذرا سرکاری حوالات سے کسی کو چھڑا لائے۔ یہ جو دنیا کی حوالات ہے، تھانے ہیں، عملیات پڑھ کر کسی کو آپ حوالات سے نہیں نکال سکتے تو عملیات پڑھ کر دوزخ سے واپس کہاں بلائیں؟ روحوں کو واپس نہیں بلایا جا سکتا۔ ہاں، اہل اللہ، صوفیاء، علماء حق، علماء باطن اور اللہ کے مقرب بندے جو ہیں جنہیں مشاہدہ یا کشف نصیب ہوتے ہیں تو ان کی ارواح برزخ میں جا کر روحوں سے کلام کرتی ہیں، وہاں سے روحوں کو پکڑ کر یہاں نہیں لایا جاتا۔ اگر کسی کو کلام بالارواح نصیب ہے تو ایسے لوگوں سے پوچھئے تو روحیں ان کے پاس نہیں آتی، ان کی ارواح وہاں جا کر ان سے بات کرتی۔ تو وہ شیطان جو ہوتا ہے، شیطانوں کی عمریں ہزاروں برس ہوتی ہیں، بندہ مر جائے تو جہاں اس کی خاک ہو، قبر بنے، جلا دیں، جہاں اس کے وجود کے ذرات ہوں، وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے ساری عمر، دوسرے کے ساتھ اس کا کوئی نہیں رابطہ ہوتا۔ اور یہ تو ایک وہ شیطان ہے جو ہر بندے کے لیے خاص ہے، باقی تو شیطانوں کی فوجیں پھر رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک انسانوں کی تعداد اگر ایک ہے تو شیاطین جو ہیں، جن جو ہیں، جنوں کی تعداد ایک کے مقابلے میں 9 گنا ہے، یعنی انسانوں سے 9 گنا زیادہ جن ہیں اور جنات سے 9 گنا زیادہ شیاطین ہیں۔ اب اس بات کو بھی 1450 سال حضور کے ارشاد کو گزر گئے تو اس میں ان کی انسانی نسل میں کتنی ترقی ہوئی، انسان کتنے بڑھ گئے، تو جنات بھی اور زیادہ بڑھ گئے ہوں گے، شیاطین اور زیادہ بڑھ گئے ہوں گے، تو بے شمار لشکر ہیں شیاطین کے، فضا بھری ہوئی ہوتی ہے، ایک ایک بندے کے ساتھ متعدد لگے ہوتے ہیں۔ جن شیاطین کا یہاں ذکر ہے یہ وہ ہیں جو ایک ہی بندے کے ساتھ مستقل ساری عمر رہتا ہے۔ تو فرمایا آپ کے پروردگار کی قسم ہم ان سب کو جمع کریں گے اور ان کے ساتھ جو شیاطین ہیں ان کو بھی۔ ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا، پھر ان کو ضرور، یعنی کفار کو اور ان کے شیاطین کو اس حال میں لایا جائے گا کہ جہنم کے گرد وہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے، کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہوگی اور گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد پڑے ہوں گے۔ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، پھر ہم ہر گروہ سے ضرور پوچھیں گے کہ اب بتاؤ تم میں سے کون رحمان کا سرکش ہے، کتنی سرکشی کر سکتے، ذرا اب سرکشی کر کے دکھاؤ، جو دعوے دنیا میں تم کرتے تھے اب کوئی دعویٰ کر کے دکھاؤ۔ حالانکہ اللہ تو دنیا میں بھی رحمان تھے، وہ تمہیں نعمتیں دیتے تھے، زندگی عطا کی، وجود عطا کیا، حواس عطا فرمائے، مال و دولت دیا، عزت دی، عہدے دیے، اولادیں دیں، یعنی اللہ تو تمہارے حق میں رحمان تھے۔ اللہ کریم کے اوصاف میں الرحمن الرحیم، جیسے بسم اللہ شریف میں بھی آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو علماء حق فرماتے ہیں الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ، دنیا میں رحمت عام ہے کہ مادی نعمتیں تو کافر کو بھی نصیب ہیں، یہ اللہ کی رحمانیت ہے، اور اس کی رحمت یہ ہے کہ اخروی نعمتیں مومن کو ایمان نصیب ہے، اخروی نعمتیں نصیب ہیں۔ قیامت کو جو ظہور ہوگا وہ الرحیم کا ہوگا، رحیمیت کو ہوگا، رحمانیت دنیا کے لیے، مومن کافر سب کو پانی، کھانا، لباس، گھر بار، اولاد،
کوئی جو کفر کرتا ہے شرک کرتا ہے اسے بھی مل رہی ہے، جو توحید پہ قائم ہے اسے بھی مل رہی ہے، لیکن وہاں ظہور ہوگا رحیمیت کا، رحمانیت دنیا کے لیے ہے، دنیا ختم ہوگی تو رحمانیت کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ تو فرمایا کون سا گروہ تم میں سے تکڑا ہے جو سرکشی کرتا ہے، حالانکہ اللہ تمہارے لیے دنیا میں نعمتیں عطا فرما رہے تھے، رحمان تھے، اس کی عطا کا دروازہ وہاں تھا، اور بے شمار و بے پناہ نعمتیں تم استعمال کر رہے تھے۔ لفظ شیعہ غالباً قرآن کریم میں مجھے صحیح اب یاد نہیں، لیکن جیسا مجھے یاد ہے کہ 8 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ شیعہ کا لفظی مطلب ہے گروہ، کوئی ٹولہ، کوئی جماعت، کوئی ہم خیال طبقے کا ایک گروہ جیسے ہوتا ہے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ ثم لننزعن من كل شیعة، پھر ہر گروہ سے ہم ایسے لوگوں کو نکالیں گے جو سرکشی کرتے تھے کہ اب سناؤ اب کیا بات۔ لیکن قرآن کریم نے لفظ شیعہ ان گروہوں پہ استعمال کیا ہے جو تھے تو گمراہ لیکن اپنے کو ہدایت پر سمجھتے تھے۔ تو جہاں بھی آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے ان معنوں میں آیا ہے، ورنہ عمومی معنی کسی بھی گروہ کو شیعہ کہا جا سکتا ہے، ایک جماعت، ایک طبقہ، ایک ہم خیال گروہ، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں شیعہ صرف ان گروہوں پہ استعمال ہوا ہے جو قطعاً کافر تھے، گمراہ تھے، اس کے باوجود اپنے کو حق پہ سمجھتے تھے کہ جو ہم کہتے ہیں یہ حق ہے۔ تو فرمایا ان سے پوچھا جائے گا جو ان کے بڑے بڑے یہاں لیڈر اور سربراہ بنے ہوئے اور بڑی گستاخیاں کرتے ہیں اور بڑے اللہ کے دین کے خلاف سرگرم عمل ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کریم تو رحمان تھے، تم ان کے بے شمار انعامات سے بہرہبر ہوتے رہے اور سرکشی کرتے، اب بتاؤ، اب جب جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے وہ اب ذرا کوئی کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ میں اللہ کے خلاف ہوں، اللہ کے دین کے خلاف ہوں، میں توحید کے خلاف ہوں، اب پتہ چلے، اب اٹھ کے بتاؤ۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، پھر فرمایا ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے ہی قابل ہیں، جو اسی لائق ہیں کہ ان کو جہنم ہی میں ٹھونسا جائے اور جہنم ہی میں وہ سزائیں بھگتتے رہیں۔ یہ ان کے بتانے کے اللہ محتاج نہیں ہے کہ وہ اب قیامت کو اٹھ کر بتائیں کہ جی میں سرکشی کرتا تھا اور میں نہیں کرتا تھا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو ان کی جرت کا اندازہ کرنے کے لیے سوال کریں گے کہ اب معاملات سامنے آ گئے، حقیقت سامنے آ گئی، اب جو باتیں انبیاء اور رسل فرماتے تھے، جو باتیں کتاب اللہ میں تھیں وہ سچ ہو گئیں، جن کی تم تردید کرتے تھے، جن کا تم انکار کرتے تھے، جن کے مقابلے میں اکڑتے تھے، آج اکڑ کر دکھاؤ، آج تو وہ باتیں سچ ہو گئیں، اب تو جہنم تمہارے سامنے ہے، تم جہنم کے گردا گرد گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہو، اب جرات کرو نا انکار کرنے کی، اب بتاؤ تم کتنے تکڑے ہو۔ تو اللہ ان کے بتانے کا محتاج نہیں ہے، اللہ کریم محتاج نہیں ہے کہ کوئی بتائے گا۔ فرمایا ہم خود جانتے ہیں کہ کون لوگ دوزخ کے زیادہ مستحق ہیں، اس کے قابل ہیں کہ انہیں دوزخ میں رکھا جائے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور ورنہ تو تم میں سے کوئی بھی نہیں جسے دوزخ پر سے گزرنا نہ پڑے۔ ہر انسان کو پل صراط سے گزرنا ہوگا جو دوزخ کے اوپر ہوگا۔ کانا علی ربک حتما مقضیہ، یہ آپ کے پروردگار کا لازم، حتمی، مقرر کردہ فیصلہ ہے کہ بنی آدم سارے، ہر انسان دوزخ کے اوپر سے ایک دفعہ گزرے گا۔ اس کی تفصیل
احادیث مبارکہ میں جو ہے وہ اس طرح ہے کہ لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، پھر ان کے اعمال کا حساب ہوگا، نیکیاں گناہ میزان عدل پہ تولے جائیں گے، اور اس کے بعد پل صراط سے گزر کر آگے اعراف ہوگا، اور اعراف سے آگے جنت ہوگی، تو لوگ پل صراط پر سے گزریں گے۔ کچھ ایسی ہستیاں ہوں گی جو بجلی کی طرح گزر جائیں گی، کچھ ایسے اللہ کے مقرب بندے ہوں گے جو ہوا کی رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو گھوڑے کی رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جیسے پیدل چل کر بندہ جاتا ہے گزر جائیں گے، کچھ گرتے پڑتے گزر جائیں گے۔ لیکن کافر تو شاید پل پر قدم بھی نہ رکھے، جہنم کے کنارے جائے گا تو گر جائے گا، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہوگا، جہنم میں گر جائے گا۔ جن میں ایمان ہے اور اعمال کم ہیں، تو جتنا نیکیاں ساتھ دیں گی اتنا وہ پل پر چلتا جائے گا، جہاں نیکی ختم ہو جائے گی گر جائے گا۔ اب نیچے جہنم ہے، اب اسے اس میں سے پیدل نکلنا ہے گزر کر، اس پہ کتنی صدیاں لگیں گی یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ یعنی نور ایمان ہوگا تو جہنم سے نکل تو جائے گا، لیکن جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو گر جائے گا، پھر کتنی صدیاں پار نکلنے میں لگیں گی۔ تو حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص پل صراط پہ ہوگا، کبھی چلے گا کبھی لڑکھڑا کر گر پڑے گا، لیکن چمٹا رہے گا، نیچے نہیں جائے گا، گرتا پڑتا آخر اگلے کنارے پہ پہنچ جائے گا۔ وہاں بیٹھا ہوگا، اب نیچے جہنم نظر آ رہی ہے، آگے برزخ ہے، آگے دور جنت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ دعا کرے گا کہ اے اللہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، اتنی مہربانی فرما مجھے دوزخ سے دور کر دے اور برزخ کے اس کنارے جنت کے قریب کر دے۔ تو فرمایا ارشاد ہوگا کہ انسان غلط کہتا ہے، تو پھر مانگے گا، تو کہتا ہے نا میں نہیں مانگوں گا، تو مانگنے سے باز نہیں آئے گا، لیکن میں تیری آرزو پوری کرتا ہوں، تو اسے دوزخ سے دور کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کا پھر دعا کرے گا کہ یا اللہ تو نے بڑا کرم کیا، مجھے دوزخ سے دور کر، مہربانی کر مجھے جنت کے قریب کر دے، پھر میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ فرمایا پھر ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹ بول رہا، تو پھر مانگے گا، لیکن میں تیری دعا قبول کرتا ہوں، اسے جنت کے قریب کر دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزر جائے گا تو پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اتنی بڑی وسیع جنت ہے، اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے، بے پناہ وسعت ہے۔ تو یہ جو ایک درخت دیوار پر سے نظر آ رہا ہے جنت کی حد، مجھے یہ ایک درخت تو عطا کر دے، اتنی تو مجھے سر چھپانے کی جگہ دے، پھر میں کچھ نہیں مانگوں۔ تو ارشاد ہوگا تو ہر بار یہ دہراتا ہے پھر میں کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن چلو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، یہ میں درخت تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو فرمایا اس درخت کے نیچے 70,000 محل ہوں گے۔ اسی طرح خادم کنیزیں جنت کی نعمتیں، اور یہ وہ بندہ ہوگا جو گھسٹ پٹ کر آخری پل صراط سے پار نکلا ہو۔ تو یہاں اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، ان سب کو ہم گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد اکٹھا کر دیں گے۔ ثم لننزعن من کل شیعۃ، پھر ہر گروہ سے جو ان کے لیڈر اور بنے ہوئے تھے، ان کے سربراہ اور ان کے آگے تو جو ان کو برائیاں سکھاتے تھے، ان کو ہم الگ کریں گے اور ان سے پوچھیں گے
کہ ایہم اشد علی الرحمن یا اللہ کی تو بڑی رحمانیت کے مزے اڑا رہے تھے اور تم غصہ. اب بتاؤ نا، اب کون رہے؟ اب ذرا سینے پہ ہاتھ مار کے بتاؤ کہ جی میں مخالفت کرتا ہوں اللہ کریم کی، اور میں یہ نہیں مانتا، میں وہ نہیں مانتا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بحاصل، یا پھر ان کے بتانے پہ موقوف نہیں ہے، ہم جانتے ہیں ذاتی طور پر ہمارے علم میں ہے کہ کون جہنم میں ڈالے جانے کے قابل ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ویسے تو اے انسان ہو، مومن کافر ہر بنی آدم کو پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، جہنم پر سے گزرنا ہوگا. ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر جن لوگوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، اللہ سے تعلق استوار کیا، اللہ کی اطاعت کی خلوص دل سے، اللہ کے فرمان بردار رہے، ان کو تو ہم پار پہنچا دیں گے، ان کو تو نجات دے دیں گے، وہ تو گزر جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، کفر کیا. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. تو جنہوں نے شرک و کفر میں عمریں بسر کی، اللہ کی نافرمانی میں عمریں بسر کی، انہیں جہنمی میں رہنے دیں گے، وہیں پڑے رہیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. کفار یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، اولاد ہے، عہدے ہیں، مرتبے ہیں، تو وہ مومنین سے کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح کون خوشحال ہے، تم لوگ خوشحال ہو یا ہم خوشحال ہیں. عوام سے کہتے ہیں، خواص سے کہتے ہیں، حکومتوں سے کہتی ہیں کہ بھئی ہم تکڑے ہیں، تم کمزور ہو، ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہے، تمہارے پاس کم ہے. اگر تم اللہ کے مقرب ہوتے تو یہ نعمتیں تمہارے پاس زیادہ ہوتی، تم تو ہم سے کم تر ہو، تمہارے پاس ہم سے قوت بھی کم ہے، مال و دولت بھی کم ہے. جب اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں، کھلی آیات، واضح احکام دینے والی آیات، واضح اخبار دینے والی آیات، تو کافر ایمانداروں سے کہتے ہیں کہ یار دیکھو تو صحیح، اگر تم حق پر ہوتے، تم اللہ کے پیارے ہوتے تو تمہارے پاس دولت ہوتی، تم ہمارے دروازے پہ مانگتے پھرتے ہو، تمہارے پاس طاقت ہوتی، تم ہماری پناہیں ڈھونڈتے پھرتے ہو. ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، کون سا شخص دنیا میں خوشحال ہے، اچھی حالت میں ہے، اچھے مقام پر ہے، اور کس کی محفل بہت اچھی ہے، کس کے ساتھ اچھے لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں. یعنی دنیا کے اعتبار سے خوشحالی کو وہ بہت اچھائی سمجھ رہے ہیں. انہیں بتائیے کہ دولت دنیا جو ہے یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب کافر کو ایک اور سہولت بھی ہے کہ دنیا میں کافر سے بھی نیکی ہو جاتی ہے، کافر بھی اچھے کام کر جاتے ہیں، سڑکیں بنا دیتے ہیں، ہسپتال، اب بھی ہمارے بہت سے ہسپتال ہندوؤں کے نام پر ہیں، گنگا رام ہسپتال، گوداب دیوی ہسپتال جو ہندوؤں نے بنائے، صدیوں سے لوگوں کا علاج معالجہ ان میں ہو رہا ہے. کنویں بنا دیتے ہیں اور کسی کی مدد کر دیتے ہیں، خیرات کر دیتے ہیں. تو کافر کی نیکی بصورت دولت دنیا انہیں دنیا میں لوٹا دی جاتی ہے. کچھ یہ بھی ان کے ساتھ رعایت ہوتی ہے کہ ان کے ہر عمل کا جواب جو ہے، نیکی اللہ ضائع نہیں فرماتے، کافر بھی کرے تو کافر آخرت پر تو اس کا ایمان نہیں ہوتا، اس لیے اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. وہ کرتا ہی دنیا کے لیے ہے کہ میری شہرت ہو جائے، یا میرے مال کا نقصان نہ ہو، یا میری جان کا، صحت کا نقصان نہ ہو. وہ نیکی کرتا ہی اس غرض سے ہے، تو وہ چیزیں اسے دے دی جاتی ہیں. تو عموماً دنیا کافروں کے پاس اس لحاظ سے زیادہ ہو جاتی ہے.
لیکن جب آنکھ بند ہوگی تو دنیا تو رہ جائے گی، آگے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ذرا ان سے فرمائیے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ ہم احسن اساسا ورعیا، ذرا اپنے گزرے ہوئے کافروں کا انجام تو دیکھو، جن کے پاس حکومتیں بھی تھیں، فرعون، نمرود، شداد جیسے لوگ جنہوں نے مطلق العنانی کی حد کر دی کہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں سے سجدے کروائے، بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی فوجیں، بڑے بڑے لشکر، اور خوشحال لوگ جو کافر دنیا میں رہے، جب آنکھ بند ہوئی تو وہ لو لشکر، وہ فوجیں، وہ کس کام آئی ان کی؟ آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ کتنے تم سے پہلے کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، جو نمود و نمائش اور مال و دولت میں تم سے زیادہ تھے۔ دنیا پر کوئی اعتبار نہیں کہ کسی کے پاس دنیا زیادہ ہے اور دنیا کم ہے۔ اللہ ایمان عطا کرے، اعمال درست ہوں اور حلال رزق سے دنیا کی نعمتیں ملیں تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ ناجائز طریقے سے یا گناہ کر کے یا چوری ڈاکے سے یا کفر کر کے، شرک کر کے دنیا جمع ہو جائے تو وہ مزید عذاب کا سبب ہے۔ لہذا دنیا کا اعتبار نہیں، تم سے پہلے، تم سے طاقتور، تم سے نمود و نمائش میں زیادہ اچھے اور تم سے زیادہ دولت جمع کرنے والے، کیا انجام ہوا ان کا؟ کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، انہیں فرما دیجئے کہ جو شخص زیادہ گمراہی میں پڑ جائے اللہ رحمان اسے مہلت دے دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہ بھی ابتلاء الہی ہے کہ گناہ کرتا رہے اور اس پر گرفت نہ ہو، کفر کرتا رہے اور کوئی گرفت نہ ہو۔ یہ اللہ کی جو گرفت آتی ہے کافر پر بھی آتی ہے تو مراد یہ ہوتی ہے لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ توبہ کر جائے، اس کو خیال آ جائے کہ میں کمزور ہوں، میں فانی ہوں، اللہ قادر ہے، اللہ کی گرفت بڑی ہے۔ لیکن بدنصیبی یہ ہوتی ہے کہ کافر کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی، وہ آگے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ مومن پہ کسی گناہ کی گرفت آتی ہے تو اسے توبہ نصیب ہو جاتی ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کا یہ عجیب نظام ہے، وہ اللہ رحمان ہے، اور کافر کو، برائی کرنے والے کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتے ہیں۔ آخر ختم تو ہونی ہے اس کی مہلت بھی، آخر کو اس نے بھی مرنا ہے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ آہستہ آہستہ ان کی رسی ڈھیلی کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے، وقت نزع آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو اس وقت برزخ کھل جاتا ہے، ہر چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس وقت توبہ کی فرصت نہیں ہوتی، ورنہ تو جب فرعون کو بھی غوطے آئے اور موت کے فرشتے نظر آئے اور برزخ نظر آیا اور آگے دھکتا ہوا دوزخ نظر آیا تو اس نے کہا میں مانتا ہوں موسیٰ کے رب کو، مانتا ہوں بنی اسرائیل کے رب کو، موسیٰ و ہارون کے رب کو مانتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ فرمایا اب ہوتا ہے، برزخ منکشف ہو گیا، دوزخ کو دیکھ کر اور عذاب دیکھ کر مسلمان ہوتا ہے۔ یہ تو ایمان بالغیب چاہیے تھا، میرے نبی کے کہنے پہ ہوتا۔ جب نبی پیغام دیتا تھا اس وقت تو کفر پہ اکڑتا تھا، اب وہ وقت گزر گیا، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، اب تو تیرے وجود کو سمندر سے نکال کر باہر پھینک دیں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے صدیوں تک عبرت کا سامان رہے گا۔ اور قرآن کریم کا یہ ارشاد ایسا سچ ہے کہ ابھی تک قاہرہ کے عجائب گھر میں اس کی میت پڑی ہے، ابھی تک پڑا ہوا ہے،
لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ فرمایا اب تو تجھے سمندر سے نکال کر باہر پھینک دیں گے اور تیری لاش کو رکھیں گے کہ لوگوں کے لیے عبرت رہے کہ یہ بھی اپنے آپ کو خدا سب کہلواتا تھا اور اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا، اور اس کے پاس بڑی سلطنت تھی اور بہت دولت تھی اور بہت بڑا لاؤ لشکر تھا اور بڑے خزانے تھے، دیکھو اس کا انجام۔ تو فرمایا ان کی مہلت آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے، حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، جس کا وعدہ کیا گیا تھا جب وہ سامنے آتا ہے، عند الموت برزخ کھل جاتا ہے، فرشتے موت کے نظر آؤ، فرشتے بات بھی کرتے ہیں بندے سے، بدکاروں سے کافروں سے بھی بات کرتے ہیں، کافروں بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم، یار تم کیا کرتے رہے ہو، تم نے تو سارا کفر اور ساری غلاظتیں اور ساری نحوستیں جمع کر لی، کرتے کیا رہے ہو؟ تو اللہ کریم خبر دیتے ہیں کہ بندہ ان سے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں اس کی نظر فلک ہو گئی، نظر رک گئی ہے، چھت سے لگ گئی ہے، وہ اس وقت ان سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی نظر جب ادھر کچھ نظر آتا ہے تو پھر نظر ادھر پھرتی ہی نہیں۔ تو وہ فرمایا کافر کہتا ہے کننا مستضعفین فی الارض، ہم غریب لوگ تھے، جدھر بڑے لوگ چلتے رہے یا جدھر معاشرہ لے گیا ہم بھی چلتے رہے، ہم تو کمزور لوگ تھے۔ تو وہ ارشاد فرماتے فرشتے کہتے ہیں فلم تہاجروا، تم وہاں سے نکل کیوں نہیں گئے، ایسی جگہ چلے جاتے جہاں اچھے لوگ تھے، بدکاروں کے پاس سے نکل جاتے، اب دنیا چھوڑے جاتے ہو۔ اس وقت تو صرف اگر تمہارا وہاں گھر تھا تو گھر چھوڑنا پڑتا تھا، ملازمت تھی تو ملازمت چھوڑنی پڑتی تھی، آج تو ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، تو اس دن کے لیے اس وقت سامان کرتے، بدکاروں کو چھوڑ کر نیک لوگوں کے پاس چلے جاتے۔ تو یہ باتیں بندہ زندہ ہوتا ہے تو موت کے فرشتے اس سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس وقت اسے سامنے برزخ میں جہنم بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، عذاب بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے بھی بڑے ڈرونے اور بڑے عذاب، ان کے پاس جہنم کا لباس، جہنم کے گرز، جہنم کے زنجیریں، دہکتی ہوئی آگ کی۔ تو حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعۃ، جب انہیں عذاب اور منظر قیامت ان کی نظروں میں پھرتا ہے، فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّقَامًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اس وقت انہیں سمجھ آئے گی کہ کس کا مرتبہ بہت کم تھا، بہت نیچے تھا، بہت برا درجہ تھا کس کا، اور کس کا مقام اچھا تھا، اور کون بڑا کمزور تھا اور کون بڑا طاقتور تھا، کس کے ساتھ اللہ کی نصرت تھی، اللہ کی مدد تھی، کس کے ساتھ اللہ کے فرشتے کھڑے ہو گئے ہیں اور کسی عزت و احترام ہو رہی ہے، اور کس کو جنت کے لباسوں میں لپیٹ کر اور جنت کی خوشبوؤں اور پھولوں میں لے کر عزت و احترام سے لے جایا جا رہا ہے، اور کون ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے، کس کو مارا پیٹا جا رہا ہے، کس پر عذاب وارد ہو رہے ہیں، اس وقت انہیں سمجھ آتی ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ اتنے کریم ہے کہ بندے کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وقت نزع سے انہیں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی جو نیکی کرتا ہے اسے نیکی کا صلہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ مزید نیکی کی توفیق دی جاتی ہے۔ جو بھی اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے نبی کا دامن تھام لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ کریم 10 مزید نیکیوں کی توفیق دے دیتی ہیں، نیکی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ ان کی ہدایت زیادہ کرتے جاتے ہیں، اور جب موت آتی ہے تو ان کا مقام و مرتبہ نزع سے لے کر آگے تک پہلے سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو آپ کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہیں، بدلے میں بھی اور انجام میں بھی۔ نیکی کیا ہے؟
نیکی کا ایک ہی سادہ سا معیار ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہر کام نیکی، اور کوئی کام بھی خواہ وہ کتنا بظاہر دنیا داری میں خوبصورت نظر آئے اور کتنے لوگ جمع ہو جائیں، جو حضور کی سنت کے خلاف ہے وہ بدی ہے۔ نیکی اور بدی کا معیار آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی عمر مبارک، آپ کا عمل مبارک، آپ کی ارشادات، جن چیزوں کو حضور نے پسند فرمایا، یہ سب نیکی ہے، اس کے باہر کوئی نیکی نہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے باہر کوئی کام آپ کریں، وہ کتنا بظاہر خوبصورت نظر آئے، کتنے اس پہ پیسے جمع ہو جائیں، کتنا کچھ ہو جائے، وہ نیکی نہیں ہو سکتا۔ نیکی حضور کی اطاعت کی حدود کے اندر ہے۔ اور فرمایا نیکی میں یہ کمال ہے کہ یہ نیکیاں جو ہیں یہ بہترین چیز ہیں اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، پھر ان میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ ظلم یا گناہ یا کفر یا شرک جو کیا ہے اللہ اسی کا عذاب دے گا، اسے بڑھائے گا نہیں۔ ہر نیکی کو بڑھا کر ثواب دیتا ہے۔ بندہ نیکی کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، وہ اجر دیتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ نیکی کا جو اجر اور انعام ملتا ہے وہ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے، اور بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے۔ تو فرمایا نیکی میں نیکی متعدی ہوتی ہے اور یہ اس میں زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں گناہ بھی متعدی ہوتا ہے، ایک گناہ کرنے سے شاید بندہ آگے 10 گناہ اور کر لے۔ سو فرمایا باقی رہنے والے نیک کام بہت بہترین ہے اللہ کریم رب جلیل کے پاس، اجر میں بھی، بدلے میں بھی اور انجام میں بھی۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، ان لوگوں کو دیکھو جو اللہ کی آیات سے تو کفر کرتے، اللہ کے نبی کا، اللہ کے دین کا، اللہ کی کتاب کا تو انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں مجھے بہت مال بھی ملے گا اور اولاد بھی، اور میں ہمیشہ خوشحال رہوں گا۔ اطلع الغیب، کیا انہوں نے غیب کی خبر پا لی ہے کہ کفر کرنے سے تم دولت مند ہو جاؤ؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا انہوں نے اللہ رحمان سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم تو آپ کی نافرمانی کریں گے، اور اللہ نے فرمایا کہ تم کفر کرو، میری نافرمانی کرو، میں تمہیں بہت انعام دوں گا۔ یہ کوئی وعدہ انہوں نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے، یا یہ غیب جانتے ہیں کہ ہم برائی کریں گے تو ہمیں اس پر انعام ملے گا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، برائی کا انجام بھلا نہیں ہوتا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ سنکتب ما یقول، جو کرتے ہیں وہ تو لکھا جا ہی رہا ہے، جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ بھی لکھی جا رہی ہیں، ان باتوں کا بھی حساب ہوگا کہ تم نے اللہ کی عظمت کے خلاف یہ الفاظ منہ سے نکالے، اب بتاؤ کیوں نکالے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ان کا کردار اور ان کی یہ باتیں، یہ سمجھتے ہیں ہمیں مہلت مل رہا ہے، موج کر رہے ہیں۔ فرمایا جس طرح تم موج کرو اسی طرح تمہارا عذاب بھی آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جسے تم بڑی موج سمجھ رہے ہو نا، وہ تمہارے لیے بہت مصیبت بن رہی ہے کہ تمہارا عذاب بھی اسی طرح، جس طرح تمہارا کردار بڑھ رہا ہے اسی طرح تمہارا عذاب بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یہ جو چیزیں تم کہتے ہو نا، دولت ملے گی، حکومت ملے گی، سلطنت ملے گی، مال و دولت ملے گا، یہ ساری چیزیں ہماری ہیں، تمہارا کچھ بھی نہیں۔ وَنَرِثُ مَا يَقُولُ، جو چیزیں تم گنتی ہو ان کے وارث ہم ہیں، تمہیں تو چند روز کے لیے کوئی جز اس کا عطا کر دیتے ہیں،
دنیا زمین و آسمان کی بادشاہت تو ہماری ہے، یہ ساری مخلوق ہماری ہے، یہ سارا مال ہمارا ہے، اس کے وارث تو ہم ہیں۔ اس کا کوئی چھوٹا سا حصہ تمہیں دے دیتے ہیں اور تم اس پہ اکڑ جاتے ہو، تمہیں وہ بھی واپس دے کر جانا ہے، چونکہ مال تو ہمارا ہے، تمہارا تو اس میں کچھ نہیں۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، تمہیں تو اکیلے میری بارگاہ میں آنا ہے، نہ تمہارے پاس تخت ہوگا، نہ تاج ہوگا، نہ فوج ہوگی، نہ لشکر ہوں گے، نہ مال و دولت ہوگا، نہ ہی اولاد ساتھ دے کی، ہر فرد اپنا اپنا حساب دے۔ یاتینا فردا، سب کو اکیلے اکیلے اس بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ فقیر بھی وہیں ہوگا، بادشاہ بھی وہیں ہوگا، سب ایک قطار میں کھڑے ہوں گے، وہاں سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اور یہ ایسے بدبخت ہیں، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرتے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیتے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ اس وجہ سے ان کی عزت میں اضافہ ہو۔ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، امراء کے دروازے پہ سجدہ سائی کرتے ہیں کہ اس سے میری بڑی عزت ہوگی، حکمرانوں کے دروازے پہ سجدے دیتے ہیں، بتوں کو اپنا حاجت روا سمجھ لیتے ہیں، قبروں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سارا یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے میری بڑی عزت ہوگی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیتے ہیں۔ ان کسی کی اطاعت اس امید پہ کی جائے کہ اس سے میرا بھلا ہوگا، یہ عبادت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ ہاتھ باندھ کر رکوع سجود کریں تب یہ عبادت ہے۔ اللہ کے سوا کسی سے یہ امید لگا لیں کہ میں اس کی خدمت کروں گا، اس کی بات مانوں گا تو میری عزت میں، مال و دولت میں اضافہ ہوگا، تو یہ عبادت ہے۔ اگر یہ عبادت ہے تو پھر کتنے لوگ ہیں جو توحید پہ کھڑے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو دنیا داروں کے دروازوں پہ سجدے کر رہے ہیں۔ اور دوسروں کی فکر اللہ کے سپرد کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم اللہ کی اطاعت کتنی کرتے ہیں اور بندوں کی غلامی کتنی کرتے ہیں۔ اپنے کردار کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ تو فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ اور معبود بنا لیتے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ بڑے معزز ہو جائیں اور ان کی بہت عزت و احترام بن جائے۔ کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اور جن کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ ان کی پوجا کا ہی انکار کر دیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں یا اللہ یہ کہاں سجدے کرتے رہے، جو کچھ ان کے دل میں تھا اس کا ہمیں تو علم ہی نہیں۔ وہ ان کی عبادت سے انکار کر دیں گے حشر کو۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہی ان کی مخالفت کریں گے کہ یہ تو خود گمراہ تھے، بدبخت، آج ہمیں بھی مرواتے ہیں۔ وہ جنہیں یہ بڑا دوست سمجھتے تھے وہ تو ان کے خلاف گواہ بن جائیں گے اور ان کی مخالفت کریں گے اور ان کی عبادت کا بھی انکار کر دیں گے۔ یا اللہ، اس کے دل میں کیا تھا مجھے تو پتہ بھی نہیں، میں تو جانتا بھی نہیں۔ وہ ان کے خلاف گواہیاں دیں گے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، خواہ وہ پتھر کے بت ہوں یا کوئی زندہ وجود، وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے، ان کے خلاف ہو جائیں گے اور ان کے خلاف شہادتیں دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ
قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔